السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جنازے کی نماز کے آداب اور طریقہ، اسی طریقے سے میت کے آداب پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرماوے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ مسلمانوں کا مسلمانوں کے اوپر کچھ حقوق ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا مسلمانوں کے اوپر کچھ حقوق ہے۔ کہیں روایت میں 6 حقوق کا تذکرہ ہے، کہیں روایت میں 5 حقوق کا تذکرہ ہے، کہیں روایت میں 3 حقوق کا تذکرہ ہے۔ بہرحال واللہ عالم، تو مسلمانوں کے جو مسلمانوں پر حقوق ہے ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان دعوت دے تو ان کی دعوت کو قبول کرنی چاہیے۔ بلا وجہ کوئی عذر نہ ہو اور دعوت میں شریک نہ ہونا، یہ ایک سنت کو چھوڑنا ہو گیا، اہم سنت۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی صحابہ کرام دعوت دیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں شریک ہوتے تھے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہوتی تھی، کوئی عذر ہوتا تھا تو چھوڑ بھی دیتے تھے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کا مسلمانوں کے اوپر یہ حق بھی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو ان کی عیادت کرنی چاہیے۔ ان کی کیا کرنی چاہیے؟ عیادت کرنی چاہیے۔ کسی بھی محلہ میں یا اور بھی رشتہ دار ہو شہر سے علاوہ، تو اگر پتہ چل جائے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے تو حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے وہاں پہنچنے کی۔ اگر کسی وجہ سے یعنی بہت دور میں ہے، وہ نہیں پہنچ پائیں گے، ممکن نہیں ہے وہاں تک پہنچنے کی، تو آپ موبائل فون کا زمانہ ہے، موبائل فون سے حال خیریت دریافت کرنی چاہیے، ان کو دعا دینی چاہیے، لا بأس طہور انشاءاللہ،
آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیے. انہیں ہمت دے، کیونکہ بیماری جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندہ کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اور بیماری کی حالت میں اگر کوئی مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ دو جگہ کسی انسان کو تکلیف نہیں دے سکتے. اگر دنیا میں کسی انسان کو کوئی بڑی بیماری لاحق ہو گئی، وہ کئی سالوں تک بیڈ میں پڑا رہا بیماری کے حالت میں، تو ان کے گناہ حدیث کے اندر ہے کہ معاف ہوتے جاتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور جب وہ انتقال کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈال دیتے ہیں. اسی طریقے سے مسلمانوں پر یہ بھی حق ہے کہ اگر کوئی انتقال کر جائے تو ان کے جنازے کی نماز میں شریک ہونا چاہیے. جنازے کی نماز میں کیا ہونا چاہیے؟ شریک ہونا چاہیے. حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنازے کی نماز میں 3 صفیں آ جاتی ہے مسلمانوں کی، تو یہ گواہی دینی چاہیے کہ یہ مسلمان جو انتقال ہوا ہے یہ نیک آدمی تھا، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے. یہ حدیث کے اندر ہے کہ اگر مسلمانوں کی 3 صفیں جنازے کی نماز میں شریک ہو جائے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی. اب جنازے کی نماز میں یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ کوئی اگر جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے تو 1 قرات کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1 قرات کیا ہے؟ 1 قرات تو آپ بتا دیے، لیکن ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ قرات کس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 قرات کا مطلب 1 احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا اگر کوئی جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنازے کی نماز میں شریک ہوا اور اس کے بعد وہ دفن میں بھی شریک ہوا، مٹی میں دفن دیا، اس کو مٹی دیا، اس میں بھی اگر وہ شریک ہوا تو اس کو 2 قرات کے برابر ثواب ملتا ہے. 2 قرات کے مطلب 2 احد پہاڑ کے برابر اس کو اجر ملے گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جنازے کی نماز میں شریک ہو رہا ہے، اس کو خطرہ ہے کہ جنازے کی نماز چھوٹ جائے گی، میرے جاتے جاتے وضو نہیں بنایا ہے، تو کیا ہے اس کے لیے آسانی ہے. شریعت نے آسانی دی ہے کہ وہ تیمم کر لے فوراً اور جنازے کی نماز میں شریک ہو جائے اگر اسے خطرہ ہے کہ جنازے کی نماز چھوٹ جائے گی. اسی طریقے سے جنازے کی نماز میں ہم ایسے وقت میں شریک ہوئے کہ امام کی 2 تکبیر امام صاحب کہہ چکے، صرف 2 تکبیر باقی ہے. مسلمانوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، وہ آئے اور جو ہے کیا کیے، نیت باندھ لیے امام کے ساتھ اور اس کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں. آپ کی تو 2 تکبیر چھوٹ گئی ہے، اب کیا کرے؟ مسئلہ معلوم نہیں ہے، مسئلہ معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسے وقت میں جنازے کی نماز میں شریک ہوئے کہ 2 تکبیر آپ کی چھوٹ گئی ہے امام کے ساتھ، تو اب جب امام صاحب داہنی طرف ایک طرف سلام کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ فوراً اگر 2 تکبیر چھوٹی ہے تو 2 تکبیر کہہ لے اللہ اکبر اللہ اکبر. 1 تکبیر چھوٹ گئی ہے تو 1 تکبیر کہے اللہ اکبر.
3 تکبیر چھوٹ گئی ہے تو 3 تکبیر کہہ لے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آپ سلام پھیر لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ اب یہ مسئلہ بہت سارے لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں، بہت سارے لوگ سیکھتے بھی نہیں۔ اب جنازے کی نماز کی نیت ہمیں کیسے کرنی چاہیے؟ بہت سے مسلمان اس میں آپس میں لڑتے ہیں کہ نہیں نیت کیسے کرنی چاہیے جنازے کی نماز کی۔ بھائی نیت دل کے ارادہ کا نام ہے۔ جب حدیث میں کہہ دیا گیا انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، آپ اگر یہ سوچ کر نکلے کہ ہم جنازے کی نماز میں شریک ہو رہے ہیں، بس نیت آپ کی ہو گئی۔ اب اگر آپ زبان سے کہنا ہی چاہتے ہیں تو آپ کہے کہ میں نیت کرتا ہوں جنازے کی نماز کی 4 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس میت کے، پیچھے اس امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یا پھر اگر آپ اتنی لمبی نہیں کر پائیں گے تو سمپل کر لے کہ میں نیت کرتا ہوں جنازے کی نماز کی 4 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ نیت ہے۔ اگر زبان سے کہہ لے تو اچھی بات ہے، ورنہ دل میں ارادہ بھی کر لیے تب بھی آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اب یہ یاد رکھے کہ جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیا پڑھنی چاہیے پہلی تکبیر میں، دوسری تکبیر میں ہمیں کیا پڑھنے کا حکم ہے، تیسری تکبیر جب اللہ اکبر کہے امام صاحب جنازے کی نماز میں تو اس میں کیا پڑھنے کا ہے، چوتھی تکبیر میں بھی کچھ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں، نوجوان ہو گئے، یہاں تک کہ عمر دراز ہو رہے ہیں، لیکن جنازے کی نماز میں کیا پڑھی جاتی ہے نہیں معلوم۔ اخبار پڑھنے کا وقت ہے، ٹی وی سیریل دیکھنے کا وقت ہے، نیوز دیکھنے کا وقت ہے، کام کاج کرنے کا وقت ہے، 1 کروڑ نقصان ہو گیا، 1 کروڑ آیا، فلاں جگہ یہ ہوا وہ ہوا، یہ سب کے لیے وقت ہے، لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ جنازے کی نماز کا طریقہ کیا ہے، یہ وقت نہیں ہے کہ نماز میں کتنے فرائض ہے، کتنے واجبات ہے، یہ سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کو سیکھنا بھی فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے۔ ان چیزوں میں بھی دھیان دینا چاہیے۔ جب ہر چیز میں آپ وقت نکال رہے ہیں، اگر مسلمان صرف 1 گھنٹہ نکال لے نہیں سیکھنے والا آدمی تو وہ سیکھ جائے گا، کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ علم سیکھنے والے کی عمر بھی نہیں ہوتی، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال عمر ہو گئی ہے، اب ہم کسی سے سیکھنے کو جائیں گے تو شرم محسوس ہوگی۔ بھائی صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ ایک حدیث، عمر ہو رہی ہے 50 سال، 60 سال، 65 سال، عمر دراز، ایک حدیث اگر فلاں پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں صحابی رسول کو معلوم ہے، سفر کرتے تھے پیدل، کئی میل، کئی کلومیٹر پیدل سفر کر رہے، گھوڑوں پر سفر کر رہے اور وہاں جا کر حدیث سیکھتے تھے۔ آج تو ہمیں بیٹھے بیٹھائے علماء مل رہے ہیں، مفتیان کرام مل رہے ہیں، حفاظ مل رہے ہیں، لیکن ہمیں قدر نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ علماء مفتیان کرام موجود نہیں رہیں گے، آپ سیکھنے کو ترس جائیں گے لیکن سکھانے والے موجود نہیں۔ تو جنازے کی نماز میں یاد رکھے کہ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہا جاتا ہے، مقتدی حضرات کو بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ بہت سے مقتدی لوگ خاموش رہتے کہ نہیں امام صاحب ہی پر چھوڑ دیتے، اب سب کچھ انہی کو کرنا ہے، انہی کو کرنا ہے۔ نہیں، آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے، زبان کو کم سے کم ہلائیے، اللہ اکبر کہیے۔ تو اللہ اکبر جب امام صاحب جو کہتے ہیں تکبیر، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہاتھ کو نہیں اٹھانا ہے۔ جیسے ہم لوگ عیدین کی نماز پڑھتے ہیں تو تکبیر میں ہے نا، تو ہاتھ کو نہیں اٹھانا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے رہنا ہے۔ پہلی تکبیر میں تو چلیے نماز کی طرح آپ اٹھائے ہاتھ اور باندھ لیے،
پہلی تکبیر میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے. ثنا جیسے نماز میں پڑھتے، بس اس میں تھوڑا سا ایک اضافہ کرنا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک، یہ اضافہ کرتے ہیں. وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھنا ہے پہلی تکبیر میں. دوسری تکبیر جب اللہ اکبر کہے امام صاحب، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، باندھے ہوئے رہنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے. درود ابراہیمی جو ہم لوگ عام طور پر نماز میں پڑھتے ہیں، تو درود شریف پڑھنا ہے دوسری تکبیر میں. تیسری تکبیر جب جنازے کے لیے کہی جائے گی تو اس میں کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنی ہے میت کے لیے. بہت سے لوگوں کو دعا یاد نہیں ہوتی. دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. تو جنازے کی دعا بھی پڑھنی. چوتھی تکبیر جب اللہ اکبر کہی جائے جنازے کی نماز میں تو پھر کچھ نہیں پڑھنا ہے، بس اللہ اکبر کہیے، سلام پھیر دیجئے دونوں طرف. اب یہ یاد رکھیے کہ جنازے کی نماز میں اگر نابالغ لڑکا ہے، چھوٹا بچہ لڑکا، ان کے لیے بھی ایک الگ دعا آتی. نابالغ لڑکی ہے، چھوٹی سی بچی نابالغ ہے، تو ان کے لیے بھی الگ دعا آتی ہے. لیکن دعا تو سیکھنے کے لیے وقت نکالنا ہوگا نا. دعا سیکھیں گے تب نہ دعا دیں گے، اور یہ سیکھنا چاہیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو عورت ہو، ہر انسان کو علم سیکھنا ہے. اور یہ دینی علم کا زیادہ مراد. ہاں یہ دنیاوی علم ایک ہنر ہے، اسے بھی سیکھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی عالم علماء آپ کو منع کر رہا ہے، لیکن دینی علم کو زیادہ اہمیت دینی ہے. یہ کام آئے گا مرنے کے بعد. اب کوئی نابالغ لڑکا ہے، ان کے لیے کون سی دعا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا عذرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اگر نابالغ لڑکا ہے، نابالغ لڑکی کی بھی دعا یہی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. نابالغ لڑکی ہے تو الہو کے جگہ میں الہا ملانا ہے. اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا عذرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا. لڑکا میں، نابالغ لڑکا میں شافعا، اور نابالغ لڑکی میں تا ملانا ہے، شافعتا ومشفعا. تو یہ نابالغ لڑکا اور نابالغ لڑکی کی دعا بھی ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ یاد کرنی چاہیے. اب یاد رکھیے کہ کچھ میت کے آداب بھی ہے، کچھ طریقہ بھی ہے جو احادیث کی روشنی میں مختصر میں اسے بتانا چاہتا ہوں. کچھ باتیں رہ جائے گی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ مکمل کروں گا. اگر کوئی انسان معلوم ہو گیا کہ یہ مرنے کے قریب ہے تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت اگر مرنے کے قریب ہے، قریب الموت، تو اس وقت لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیے، بلند آواز سے پڑھیے لا الہ الا اللہ. اچھا، اسے زیادہ دباؤ مت ڈالیے مرنے والے کو کہ کلمہ پڑھے کلمہ پڑھے. ایک مرتبہ اگر وہ کلمہ پڑھ دیا تو اسے بار بار نہیں بولنا ہے، کیونکہ اس وقت بہت تکلیف میں ہوتے ہیں جن کی موت ہونے والی ہوتی ہے، وہ تکلیف میں ہوتے ہیں. اگر آپ زیادہ دباؤ ڈالیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی دنیاوی باتیں کر دیں. اور اس وقت بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مرنے والے کے پاس دنیاوی باتیں کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ زمین جائیداد کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. ماں مر رہی ہے، باپ مر رہا ہے، وہاں پہ کلمہ پڑھنا چاہیے،
وہاں پہ کلمہ پڑھنے کو کہنا چاہیے، وہاں پہ زمین جائیداد کی باتیں، وہاں دنیاوی کی باتیں بالکل ہرگز نہ کرے۔ کلمہ اگر وہ پڑھ دے تو خاموش ہو جائے، وہاں پہ دنیاوی باتیں نہیں کرنی ہے، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ اس وقت فرشتے بھی موجود ہوتے اور شیطان بھی موجود ہوتا۔ فرشتے ان کو ایمان کے حالت میں موت دلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور شیطان اس کو کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں موت دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ کون؟ شیطان۔ اس لیے اگر کلمہ پڑھ دے تو خاموش۔ اگر وہ مرنے والا انسان کے زبان سے کوئی دنیاوی باتیں آنے لگے، فوراً پھر اس جگہ کلمہ پڑھنے لگے، پھر کلمہ اگر پڑھ لیا تو خاموش۔ پھر حدیث کے اندر مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت مرنے کے قریب ہو تو اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کس کی؟ سورہ یاسین کی۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر ہے کہ جب کوئی مرنے والا ہو اس جگہ بیٹھ کر کوئی انسان سورہ یاسین پڑھتا ہے تو روح آسانی سے قبض ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ موت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو سب سے پہلے ان کے پیر کو، ہاتھ کو سیدھا کر دیجیے، ٹیڑھا ہے تو سیدھا کر دیجیے۔ آنکھیں اگر کھلی ہوئی ہے آنکھ کو بند کر دیجیے، اور پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مصیبت آئے اور کوئی انسان انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو 3 اجر ملتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے 3 اجر اس کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہے جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا یہ ہے کہ وہ حق کی تلاش میں رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالی اس کو بہترین نوازتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے یا کوئی چیز گم ہو جاتی ہے اور یہ جب یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو حق اور تلاش کے جستجو میں لگا رہتا ہے اس کا ثواب، اور تیسرا میں نے کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان انتقال کر گیا تو اب کیا کرنا چاہیے؟ انتقال کر گیا تو صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ چیخنا، چلانا، گریبان کو پھاڑنا، کپڑا کو پھاڑنا، سر کو دیوار پہ پٹکنا یا اپنے آپ کو چھٹپٹانا، کوئی چیز سے نقصان پہنچانا حدیث کے اندر منع ہے، ممانعت۔ ہاں صبر کرے، آنکھوں سے آنسو نکل جائے، یہ اچھی چیز ہے، آنکھوں سے آنسو نکل جائے، یہ محبت کی علامت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم کا۔ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ صحابہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت ہے، یہ محبت کی علامت ہے، لیکن ہاں چیخنا چلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک عورت کا بچہ انتقال ہو گیا مدینہ کے اندر، وہ عورت چیخنے چلانے لگی کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے میرا ہی بیٹا کو چھین لیا، ناشکری، چیخنے چلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، ان کو منع فرمایا کہ اس طرح چیخنا چلانا منع ہے۔ وہ عورت نہیں پہچانتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کہتی کہ آپ پر اگر ہوتا تب پتہ چلتا، تب معلوم ہوتا، آپ کو تو کچھ نہیں ہوا اس لیے آپ یہ جملہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ صحابی بعد میں آتے ہیں اور کہتے ہیں عورت تم نے یہ کیا ظلم کیا،
یہ کیا تم نے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں تم نے کیا کہا؟ اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے، وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب وہ عورت کہنے لگی ارے میں تو نہیں پہچان پا رہی تھی، واقعتاً مجھ سے غلطی ہوئی کہنے پہ وہ فوراً جاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحم دل کے تھے، معاف کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ سن لو کہ اگر کوئی انسان کا بچہ انتقال کر جاتا ہے یا بچی انتقال کر جاتے ہیں تو اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتے ہیں دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جا کر دیکھ کے آؤ کہ بندہ کیا کہتا ہے۔ جب وہ بندہ صبر کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو پھر وہ فوراً پھر اللہ کے پاس فرشتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بتاؤ میرا بندہ کیا کہا، میں نے اس کا بیٹا کو چھین لیا، میں نے اس کی بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا، تو وہ بندہ نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تو صبر کیا، اور صبر کرنے کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تب میں تم جاؤ اور اس بندہ کے لیے جنت میں ایک عالی شان محل تیار کرو، اور اس محل کا نام رکھو کیا نام رکھو؟ بیت الحمد۔ بیت الحمد کا مطلب ہے تعریف کا گھر۔ تو وہ تعریف کیا کس کے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے لیے ایک عالی شان محل جنت میں تیار کیا جاتا ہے، اور اس محل کا نام رکھا جاتا ہے بیت الحمد۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی بندہ یا بندی صبر کرتے ہیں کسی کے انتقال پر تو اتنا اجر ملتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے کیونکہ یہ محبت کی علامت۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی مرد یا عورت کو 3 دن سے زیادہ غم نہیں بنانا۔ کوئی انتقال کر جائے تو 3 دن سے زیادہ غم نہیں بنانا۔ ہاں عورت کو یہ ہے، بیوی کو یہ حق ہے کہ اگر شوہر انتقال کر جائے تو ان کو 4 مہینہ 10 دن غم بنانا ہے، عدت بھی وہ گزارتی ہے۔ کتنا؟ 4 مہینہ 10 دن اگر انتقال کر جائے شوہر، لیکن عام انسانوں کو یہ کہا گیا صرف 3 دن۔ کتنا دن؟ 3 دن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے